علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، احباب مکرم، یہ بہت مشکل کام ہے کہ راہبروں کو یہ بتایا جائے کہ راستے پر کیسے چلنا ہے۔ وہ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا تو میں سوچا کہ شاید وہ اسی کے لیے ہے۔ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ یہاں جو احباب تشریف فرما ہیں وہ تعلیم کے حقیقی مسائل سے نبر ڈالنا، صبح و شام ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو بھی مسائل ہیں ان مسائل سے مشکلات کے باوجود عہدہ برا ہو گئے۔ کوئی باہر سے آ کر ان کو واضح و تلقین کرے تو بعض اوقات سوء ادب محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کو ان کی رہنمائی کے لیے نہیں بلکہ کچھ احساسات کو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور بہت سی چیزیں پہلے گزر چکی ہیں، بہت اچھے انداز سے ڈسکس ہو چکی ہیں۔ انقلاب بذریعہ تعلیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ انقلاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ استاد جو انقلاب لاتا ہے وہ دو طرح کے انقلاب ہیں، ایک ہے گرم انقلاب اور دوسرا ہے نرم انقلاب۔ استاد بنیادی طور پر نرم انقلاب لانے کے لیے، آپ کہیں گے کہ اس کے نتیجے میں گرم انقلاب بھی برپا ہوئے ہیں، تو میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن یہ گرم انقلاب بھی بہت نرم طریقے سے لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس انقلاب کا راستہ ذہن ہے، تخیل ہے، وجدان ہے، جذبات اور احساسات ہیں، ہمارے خواب ہیں اور وہ آرزوئیں ہیں کہ جو بچے کے جذبات اور موٹیویشن میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک طویل سفر کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ اور اس کام کو بہت ہی نازک انداز سے کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو میر تقی میر نے کہا تھا کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ مرد حضرات تو بعض اوقات کام کو ورک میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو نیٹنگ اور پرنٹنگ اور اس میں سے آگاہ ہیں وہ جانتی ہیں کہ کام سے کیا مراد ہے۔ لے سانس بھی آہستہ، یہ نازک ہے بہت کام، یہ کشیدہ کاری والا کام ہے، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اور اس بنیاد پر ان احساسات کو جو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور جذبات اور احساسات اور تخیل کو خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ نظام تعلیم کی تبدیلی کیسے ہو؟ کیسا نظام تعلیم؟ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیسا انسان چاہتے ہیں، کیسی تہذیب چاہتے ہیں، کیسا معاشرہ چاہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب پر ہوگا کہ اچھا ایسا انسان بنانے کے لیے، ایسی تہذیب کو برپا کرنے کے لیے، ایسا معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کا نظام تعلیم ہے۔ اگر ہم اس بنیادی سوال سے صرف نظر کریں گے تو کوئی بھی کوشش کر لیں، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھانٹ کے نظام کو، چیزوں کو ملا جلا کر کام کریں، اس سے کبھی بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیے ہم مغرب کو لاکھ برا کہیں، لیکن ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا مقصد حیات اور مقصد تعلیم ہم آہنگ ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور کچھ مادی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، کچھ خواہشات ہیں جن کی تکمیل کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی وہ بڑا واضح طریقہ کار ہے
کہ ہاں جو چیز ہم دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، پرکھ سکیں، جانچ سکیں، ماپ سکیں، وہی حقیقتیں ہیں، اور انہی حقیقتوں کی بنیاد پر ہمیں ترقی کرنا ہے۔ آپ اس نقطہ نظر کو بالکل غلط کہیں، میں بھی غلط، لیکن ان میں ایک یکسوئی موجود ہے، اور اس یکسوئی کے نتیجے میں ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت ہے، ایک وحدت ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ ترقی کرتے ہوئے محسوس ہو۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اس تدریس کے فرائض کا انجام دے رہا، فرسٹ ایئر کا ایک طالب، ہر مہینے میں ان کو ایک موقع دیتا تھا کہ آج آپ جو چاہے سوال کریں، کچھ یہ بھی کہتے تھے بتائیں گے ثابت کریں خدا موجود ہے، کوئی ان پر پابندی نہیں تھی۔ ایک دن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا، سر آپ کہتے رہتے ہیں کہ سچائی غالب ہوتی ہے، کیا اسلام سچا دین نہیں؟ میں نے کہا سچا دین؟ کہنے لگے کیا یہ جو کفر ہے، یہ جو کافرانہ سیکولر نظام ہے، یہ سچائی ہے؟ میں نے کہا سچائی تو نہیں، پھر وہ غالب کیوں ہیں ہم مغلوب؟ سوال بہت مشکل ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے کہا کہ بچے نے جس دو ٹوک انداز سے، میں نے کہا بیٹے سچی بات یہ ہے کہ وہ سچے کافر ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ نہ ادائے کافرانہ، نہ تراش آزاد، کوئی اسٹائل تو ہو، کوئی ٹون تو ہو، کوئی کلر تو ہو، کوئی فارم تو ہو، کوئی شخصیت تو ہو، کوئی منزل تو ہو، پھر اس کے بعد آپ جائزہ دیں گے کہ اس منزل کی طرف آپ نے کتنا قدم رکھے ہیں، کتنے پیچھے آئے ہیں، کیونکہ کوالٹی کا انداز ہمیشہ سمت سے ہے۔ جب تک سمت کے بارے میں اپنے یکسوئی نہیں ہوگی، کوالٹی کا کوئی انڈیکیٹر ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے رہنما چین جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو چین کا ماڈل لے آئے، کچھ دنوں بعد ترکی جاتے ہیں، ترکی کا ماڈل لے آتے ہیں، ملائیشیا جاتے ہیں، ملائیشیا کا ماڈل، کوریا جاتے ہیں تو کوریا کا ماڈل لے کر آتے ہیں۔ امریکہ تو جانے نہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہماری مجبوری ہے۔ تو بنیادی طور پر جب آپ اتنی چیزوں کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی نہ سمت کا تعین ہوگا، ترقی تو پھر بے معنی لفظ ہے۔ میں بڑے واضح انداز سے یہ بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب تک ہم ان کی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، ان کے کانوں سے سنتے رہیں گے، ان کے دماغ سے سوچتے رہیں گے اور ان کی زبان بولتے رہیں گے، کبھی بھی ہم کسی سمت کی طرف نہیں جا سکتے۔ آج یہ تہیہ کر دیں اوپر سے نیچے تک، جو ہمارے پلانرز بھی ہیں اور ہم سب آج یہ تہیہ کر دیں کہ آج کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اپنے کان سے سننا ہے، اپنے دماغ سے سوچنا ہے اور اپنی ترجیحات کو خود متعین کرنا ہے۔ پھر یہ دیکھیں، پھر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے مقابلہ کیسے کریں گے، وہ تو بہت آگے جا رہے ہیں۔ آپ شاید اس سے کچھ اتفاق نہ کریں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری منزل اور ہے، ہماری سمت اور ہے۔ مقابلہ تو اس وقت کریں کہ جو ہماری منزل ہے، ہماری منزل جو ہے وہ ایک مختلف منزل ہے، اس لیے ہمیں ان سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ہمیں اپنی تہذیب خود برپا کرنی ہے، اپنی منزل کو خود اپنے آگاہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ جب وہ اس منزل کی طرف ہمارا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ اس فرسودہ نظام کی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خود اس سے تنگ آ گئے، پورا فیملی سٹرکچر دیکھنے، سوشل سٹرکچر دیکھنے، ان کے سائیکیٹرک ایشوز کو اپنے وہ دیکھنے، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو ان کے سوشل سائنٹسٹ پریشان ہیں کہ یہ تہذیب کس طرف چلی جا رہی ہے اور کس خدشات کا شکار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ مقابلے سے مراد صرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، تو سائنس اور ٹیکنالوجی تو لوازمات حیات ہیں، مقصد حیات نہیں ہے۔
بنیادی طور پر سمت کے تعین کے لیے مقصد حیات ہے۔ جہاں تک لوازمات کا تعلق ہے کہ جب آپ اپنی منزل طے کریں گے تو اس کے لوازمات کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی اور آگے چل کر رہیں گے۔ ایک بات اور، ہمارے پاس اہل دانش، میں ایڈنبرا میں تھا تو سعودی عرب سے بھی آ رہے ہیں دوسرے، اخلاقیات کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم۔ اخلاقیات سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اور یہ بات میں ہر جگہ نہیں کہہ سکتا، صرف آپ جیسے اہل دانش سے کہہ سکتا ہوں کہ اخلاقیات ہر سسٹم کی ضرورت ہے، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کا ہو، چاہے وہ گینگسٹر کا سسٹم ہو، چاہے وہ ایک کافرانہ نظام ہو، چاہے وہ اسلامی نظام ہو، اس کی نشو و نما اور بقا کے لیے ہر سسٹم کی ضرورت ہے۔ اخلاقیات کے ذریعے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہے۔ میں آپ سے چھوٹی سی مثال آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی میخانے کو دیانتدار، باصلاحیت، پابند صوم و صلاۃ مینیجر اور کارکن مل جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا؟ کہ کسی شراب خانے کو باصلاحیت، دیانتدار، پابند صوم و صلاۃ، امانت دار مینیجر اور کارندے مل جائیں تو کیا ہوگا؟ شراب خانے کا نظام بہتر انداز سے چلے۔ رفقائے محترم، جو پہلی بات، جو کریٹیکل جو حیثیت ہے کہ وہ آپ یہ طے کریں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، پھر اس کی اخلاقیات، یہی اخلاقیات جب اس سسٹم میں آئے گی تو وہ آگے بڑھے گا۔ اگر آپ اسی موجودہ سسٹم کے اندر دیانتداری اور امانت اور ڈسپلن، آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے نظام ہیں جو ایکسٹرنل ڈسپلن کو اور اخلاقیات کے نام پر قائم کرتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ بکھر جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آئیڈینٹی میں 4 آئیڈینٹی ضروری ہیں۔ پہلے ہے سیلف آئیڈینٹی، دوسری ہے آپ کی سوشل آئیڈینٹی، تیسری ہے نیشنل آئیڈینٹی، اور چوتھی ہے کلچرل آئیڈینٹی۔ اور ان ساری آئیڈینٹیز کو کسی ایک آئیڈینٹی کا نام دینا ہو تو وہ ہے اسلامی آئیڈینٹی۔ اس بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے یہ جو منازل ہیں ہم اپنے کو طے کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ استاد اس میں کیا کر سکتے ہیں، کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی ڈاکٹر عبدالمجید علائن صاحب نے کہا کہ ہمارے نظام تعلیم میں تمام چیزیں مقصد حیات اور مقصد تعلیم کی روشنی میں ہمارا پروگرام، ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، ایجوکیشنل پروگرام، کریکولم، اسیسمنٹ سسٹم، کلاس روم ٹیچنگ، ٹیچر ٹریننگ، یہ سارے ایک مربوط ہوں اور ہم آہنگ ہوں۔ اگر ہم ان کو الگ الگ پیس میل انالیسز اپنے کو کریں گے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ کسی سمت کی طرف جائیں گے اور نہ کوئی ترقی ہو سکے گی۔ اب میں مختصر سے وقت میں چند میں اپنے اجازت چاہوں گا۔ استاد کیا کر سکتے؟ استاد بنیادی طور پر 2 کام کر سکتے کہ وہ بچوں کی ایتھکس کی بنیاد ایسٹھیٹکس ہے، میں پھر دوہراتا ہوں، اخلاقی احساس کی بنیاد جمالیاتی احساس ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان۔ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ایمان کیا ہے؟ دو ٹوک سوال تھا، جواب بھی 2 ٹوک تھا۔ فرمانے لگے سنیں، اذا سرت کا حسنت ہوگا وساعت کا سیئات کا فانتم، کہ جب کوئی اچھا کام کر کے تمہیں خوشی ہونے لگے اور برائی تمہیں پریشان کرنے لگے تو سمجھ لو کہ تم ایمان کیا ہے۔
تو استاد کا کام، آج کی نسل نو کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بری چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اچھی چیزوں میں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ استاد کا کام میں نے کہا کہ نرم انقلاب ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ انہیں اچھی چیزیں اچھی لگنے لگیں، بری چیزیں بری لگنے لگیں۔ اگر آپ یہ کام کر دیں، اگر یہ کام نہ کیا جائے، یہ کام کر دیں، پھر آپ ان کو اسکینڈینیویا بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں، نیوزی لینڈ بھیج دیں، آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کو بدل دیا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو چاہے ان کو مکہ بھیج دیں، مدینہ بھیج دیں، ان میں کوئی فرق نہیں آئے۔ تو بنیادی طور پر بچوں کی ایتھکس کو، اور یہ کام بھی جیسے میں نے کہا یہ بہت نازک کام ہے، یہ 1 to 1، یہ کوئی کلیکٹیو اس پر نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ کون ہے، کہاں ہے، کیا رجحانات ہیں، کیسے، اور اس لحاظ سے ہمیں حساسیت اور پورے احتیاط کے ساتھ 1 to 1 ریلیشن شپ پیرنٹس کو انوالو کر کے کہ انہیں کیسے کام کیا جائے کہ اچھی چیزوں سے محبت پیدا ہو جائے اور برائی اپنے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، ایک بیکن ہاؤس کی ٹریننگ مجھے بلایا، یعنی کہ سر برائی میں کشش بہت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن ہے، ابلاغ کی صلاحیت ہے، شکل و صورت بھی یہ ان ایکٹر اور ایکٹریس سے بہت بہتر ہے، وہ ہیرو ہیں، آپ ہیرو نہیں۔ کہنے کہ برائی میں بہت کشش ہے۔ میں نے کہا میں یہی تو کہنے آیا ہوں کہ نیکی میں کشش کیوں باقی دی گئی، اور وہ نیکی ہی کیا جس میں کشش نہ ہو، یہ بنیادی طور پر کام۔ دوسرا کام آپ کا بچوں کو مطمئن کرنا استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو مضطرب کرنا استاد کی ذمہ داری۔ اگر آپ اضطراب پیدا کریں گے، اضطراب کے نتیجے میں کشمکش کی خواہش پیدا ہوگی، اضطراب کے نتیجے میں بلندیوں کی طرف جانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور مجھے اقبال نے کہا ہے نا کہ تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان، نہ خرابی ہے کنارہ، تو ضمیر آسماں سے ابھی آشنا نہیں ہے، نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ۔ آپ انہیں پورے کا پورا قرآن پڑھا دیں، عالم بنا دیں، فقیہ بنا دیں، محدث بنا دیں، اگر آپ ان کے اندر یہ اضطراب پیدا نہیں کریں گے کبھی انقلاب نہیں آئے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر مجھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور وہ جو کہا نا کہ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ وہ اقبال ہمارے بدخواہ تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے وہ اضطراب کے نتیجے میں آئی۔ تو آئیے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ان پرسکون دلوں میں حرکت کیسے پیدا کی جائے، خلش کیسے پیدا کی جائے، احساس زیاں کیسے پیدا کی جائے، اضطراب کیسے پیدا کیا جائے، اور کسی بڑی منزل تک پہنچنے کا شدید جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، ان کے خوابوں کو کیسے بلند کیا جائے۔ یہ کام اگر ہم کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام جو ہم برسوں میں نہیں کر سکے وہ تھوڑے سے عرصے کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جائے۔ تیسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ انقلاب کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے کہ آپ صالحیت اور صلاحیت کا انتظار کریں۔ صالحیت اور صلاحیت، صلاحیت سے مراد کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ ہے، جیسے محترم جناب بشیر صاحب نے ابھی کیا۔ صلاحیت سے مراد وقت کا بہتر استعمال ہے، صلاحیت سے مراد مؤثر تدریس ہے، صلاحیت سے مراد اپنے صلاحیتوں کو تدریسی امتحانی بہتر انداز سے، یہ تمام چیزیں آپ کی صلاحیتوں میں آتی ہیں۔ اور صالحیت سے مراد خدا ترسی ہے، خدا خوفی ہے، امانت و دیانت ہے، ایتھکس جس کی ہم کرتے ہیں، یہ چیزیں صلاحیت سے، فرائض کی پابندی ہے، یہ تمام چیزیں جب تک یہ دونوں چیزیں مربوط نہیں ہوں گی کبھی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا وقت امام بنایا تھا، ہم 4 وقت کے امام بن گئے،
آپ کہیں کہ نمازیں 5 وقت کی ہوتی ہیں، کوئی 4 وقت کی. تو اس وقت محترم میں بڑے اضطراب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم امام الفجر ہیں، امام الظہر ہیں، امام المغرب ہیں، امام العشاء ہیں، امام العصر نہیں. جب تک آپ امام العصر بننے کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، صالحیت اور یہی وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا. لاسٹ ٹائم بھی میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، اور میں ہر جگہ کرتا ہوں. امام ابن تیمیہ کو اپنے وہ جانتے ہیں، اور ان کا نام بھی آپ نے سنا ہے. اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں. سب جانتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور متقی پرہیزگار، اور نشانہ بہت پختہ تھا. ایک دفعہ شاہ جی اپنے بے تکلف دوستوں میں بیٹھے کہنے لگے میرا نشانہ بہت پختہ ہے، کوئی پرندہ سامنے سے جائے زندہ نہیں جا سکتا. ایک دوست نے کہا حضرت اگر اس کی موت نہ آئی ہو تو؟ سوال مشکل تھا شاہ صاحب کے لیے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھا. انہیں اپنی صلاحیت پر ناز تھا. کہتے سنو، اگر اس کی موت نہیں آئی تو میرے پیچھے سے پرواز کر کے جائے گا، آگے سے پرواز کر کے نہیں جا سکتا. تو آج کا استاد یہ کہے کہ میں یہ شہرت نہیں چاہتا کہ استاد بڑا نیک ہے، پابند 100 صلات ہے، صرف میتھمیٹکس پڑھانا نہیں آتا، صرف انگلش پڑھانی نہیں آتی، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تبدیلی لانی ہے تو ہمیں پوری صلاحیت کے ساتھ اس میدان میں اترنا ہے، اور پورے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو، ابلاغ کی صلاحیتوں کو، بچوں کے ضروریات کو، اور پھر یہ دیکھیں کہ کس انداز سے یہ تبدیلی. اور آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کبھی بچوں کو مایوس نہ